آج دنیا کے بہت سے مقامات پر کھدائی کے دوران انسانی ڈھانچے برآمد ہوئے ہیں اور یہ ڈھانچے جنوبی افریقہ سے لے کر یورپ، ایشیا، چین، پاکستان، ہندوستان اور جاوا تک پائے گئے ہیں۔ ان ڈھانچوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ انسان نے اس طویل مدت میں کتنے روپ بدلے ہیں اور شروع کا انسان آج کے انسان سے کتنا مختلف تھا۔ اس سلسلے میں سائنسدانوں کے دو نقطۂ نظر ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایک ہی جگہ پر انسان کی نشوونما اور جسمانی ترقی ہوتی رہی اور وہ لہروں کی صورت میں دنیا میں پھیلتا رہا، جبکہ دوسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ افریقہ میں پیدا ہونے والا وہ پہلی قسم کا انسان آج اسی ساخت میں تمام دنیا میں پھیل گیا اور پھر وہیں پر مختلف حالات کے تقاضوں کے نتیجے میں اس کے جسم میں تبدیلیاں آتی رہیں۔ شکل و صورت۔ شروع زمانے کا انسان چھوٹے قد اور بھاری بھرکم جسم کا تھا۔ اس کا ماتھا چھوٹا تھا اور ابھری ہوئی موٹی بھویں تھیں، تھوڑی چھوٹی اور چہرے کے مقابلے میں پیچھے کی طرف ڈھلوان میں تھی۔ اس کے کندھے بھاری اور گردن چھوٹی تھی اور آج کے انسانوں کی گردن کی طرح ادھر ادھر نہیں مڑ سکتی تھی اور یہ سیدھا چلتا تھا۔ اسی طرح اس کے ہاتھ کے انگوٹھے پہلے انگلیوں سے سیدھی لائن میں ہوتے تھے اور آج کل کی نسبت زیادہ حرکت کے قابل نہیں تھے، جس کی وجہ سے انسان مضبوطی سے چیزوں کو پکڑ سکتا تھا۔ لیکن اس کے انگوٹھے میں کیونکہ موجودہ انسان کی طرح حرکت نہیں تھی، اس لیے باریک کام کرنے کی اہلیت بھی کم تھی۔ پھر بھی قدیم انسان کے ان ہاتھوں نے اوزار بنانے میں کامیابی حاصل کی اور پتھر کے اوزار بنانے میں مہارت حاصل کر کے کلہاڑی بھی بنا لی، لیکن مضبوط گرفت والے پنجے سے باریک کام کرنے والے ہاتھ میں تبدیل ہوتے ہوتے اسے کئی ہزار سال لگے۔ یہ قدیم انسان جڑی بوٹیوں کے علاوہ گوشت بھی کھاتا تھا اور بہت بڑے بڑے جانوروں کا شکار کرتا تھا۔ بہت سی جگہوں سے ملے ہوئے آثار بتاتے ہیں کہ یہ آدم خور بھی تھا۔ اس نے آگ پر بھی قابو پا لیا تھا اور یہ بولنے بھی لگا تھا۔ انسانی جسم کے جن قدیم ڈھانچوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سیدھا چلتے تھے، انہیں ہومو اریکٹس کہتے ہیں۔ ان کے سب سے اہم ڈھانچے یورپ، جاوا، چین اور پاکستان سے ملے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس دور سے ہی مرد انسان شکار کرنے لگا تھا، جبکہ عورت گھر کے قریب رہ کر کھانے کی چیزیں تلاش کرتی تھی۔ عورت کی اس تلاش نے انسان کو کھانے کے قابل پھل اور پودوں سے متعارف کروایا۔ مستقل طور پر تو یہ لوگ غاروں میں رہتے تھے، تاہم فرانس میں تیرا اماتا نامی ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں سے اس زمانے کے بیضوی شکل کے جھونپڑے ملے ہیں جو 50 فٹ لمبے اور 19 فٹ چوڑے ہیں۔ پتھروں کے اوپر درخت کی شاخوں سے چھت اور فرش پر کھال اور پتھر۔ یہ ہے وہ گھر جہاں ہومو اریکٹس کوئی 20 بار شکار کی تلاش میں آئے، لیکن بہت تھوڑا عرصہ رہنے کے بعد غاروں میں یا کہیں اور چلے گئے۔ یہ جھونپڑے تاحال دنیا کے سب سے قدیم اور پرانے جھونپڑے خیال کیے جاتے ہیں۔